اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اس وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے انبیاء کو مانتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہم ان سب کو مانتے ہیں، مرنے کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد آخرت میں اٹھنے کو مانتے ہیں، حساب و کتاب کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اچھے اعمال والے جنت میں جائیں گے اور جو بد نصیب کم اعمال والے ہوں گے، ہلکے اعمال والے ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے تصورات پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن ان کی تحقیق نہیں کرتے۔ جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو کچھ ایسے رخ سامنے نظر آتے ہیں جو عام آدمی جن کے بارے میں نہیں جانتا۔ آج ان میں سے میں ایک پہلو، یعنی کیا دوزخ ہمیشہ رہنے والی ہے، جیسا کہ ہم میں تصور پایا جاتا ہے اور قرآن شریف میں بار بار خالدین کا ذکر پایا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 107 بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ اس میں پیچھے کفار کا ذکر ہو رہا ہے، ان گناہ گار لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو آگ میں یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی ضمن میں یہ آگے آیت مبارکہ ہے جس میں آپ ترجمہ کرتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، الا ماشاء اللہ، جتنا تیرا رب چاہے، جو تیرا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ذہن میں تصور ہے، اس آیت مبارکہ میں پہلا لفظ یہی ہے خالدین فیہا، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہمیشہ کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن شریف اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ اس ہمیشگی سے کیا مراد ہے۔ یعنی خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، شرط کون سی آ گئی؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، زمین آسمان مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے نئے سرے سے پیدا کیا ان کو، ان کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ جو چیز پیدا ہوئی ہے اس نے ختم ہونا ہے، جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے۔ لہذا ما دامت السماوات والارض سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو جہنم ہے اس کے لیے کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ کیا شرط؟ جب تک زمین و آسمان رہیں گے، اور زمین و آسمان ختم ہونے والے ہیں، لہٰذا جہنم بھی ختم ہونے والی ہے۔ اس سے آگے جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ مدت، یعنی زمین و آسمان کی وہ مدت جب وہ ختم ہوں گے، وہ کیا ہے؟ الا ما شاء اللہ، الا ما شاء ربک، یعنی جس قدر تیرا رب چاہے گا۔ زمین و آسمان کا قائم رہنا رب کی چاہت پر منحصر ہے۔ اگر وہ چاہے تو آج ختم کر دے، چاہے تو نہ ختم کرے، چاہے تو ہزاروں سال بعد ختم کرے، یعنی وہ اس کی اپنی چاہت ہے، اپنی مرضی ہے، جب چاہے گا ختم کرے گا، نہ چاہے گا نہیں ختم کرے گا۔ لیکن جہنم کا موجود ہونا زمین و آسمان کے موجود رہنے تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔
اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ربک فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس میں سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو جہنم کو آج ختم کر دے، اور اللہ چاہے تو نہ کرے۔ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سب سے پوچھنے والا ہے۔ یعنی جیسی رب کی رضا ہوگی اسی قدر وہ اس کو رکھے گا، جب اس کی رضا ہوگی اس کو ختم کر دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ جو سیرت نبی جو کہ شبلی نعمانی نے لکھی تھی اس میں موجود ہے، شاید میرا خیال ہے جلد نمبر 2 میں ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے، وہ کھڑک رہے ہوں گے، یعنی اس میں کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اس کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کے محافظ ختم کر دیے جائیں گے، یعنی اس کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی یہ بات قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ کے مطابق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کتب علی نفس رحمہ، کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بھی یہی بات کی قیاس ہے، اس کی رحمت وسیع ہے تو اس کی رحمت جہنم سے بھی وسیع ہے، اس کی رحمت جہنم کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی رحمت ہو اور جہنم ختم نہ ہو؟ معزز ناظرین سامعین، جہنم اگرچہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے عذاب کے لیے بنائی ہے، لیکن اس نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ایک عقلی دلیل بھی دی جاتی ہے، انسان نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، اور اس کفر کے ذریعے وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ کفر جو اس نے کیا کتنی دیر کا تھا؟ عارضی وقت تھا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے قلیل وقت کے لیے ہے۔ قلیل وقت میں کیا ہوا جرم کیا لامحدود وقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا ملے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، وہ جرم کی سزا اس کی مطابقت ہی سے دے گا۔ ہاں، جب اس کی رحمت کا ذکر آتا ہے تو وہ بے حساب ہے، بے شمار ہے۔ یعنی ایک گناہ گار، ایک کافر جب ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہ معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں، اس کا ایک دفعہ پڑھنا اس کے تمام زندگی کے گناہوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ شریعت کا اطلاق بلوغ پر شروع ہوتا ہے، یعنی اس سے بالغ ہونے سے لے کر جس وقت اس کی خوش نصیبی چمکی، اس پر اللہ کی رحمت کا اثر ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ سارے اس عرصے میں جتنے گناہ کیے ہوئے ہوں گے وہ سب ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ رحمت ہے اس کی جس کا کوئی شمار نہیں، لیکن اس کا انکار، اس کا کفر محدود ہے، اس کو محدود جب سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری نیکیوں کو اس قدر بڑھا دیتا ہوں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا ہے وَكَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے آپ پر فرض کر لیا ہے۔ اور دوسری ایک آیت میں بات ہے واسعہ رحمتی کل شین، اللہ تعالیٰ قرآن سے فرماتا ہے کہ میری رحمت سب سے وسیع ہے، لہٰذا خدا کی رحمت کے مقابلے میں دوزخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے سب کو گھیرا ہوا ہے، سب سے زیادہ ہے۔
لہٰذا جہنم کا ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دلیر ہو جائیں اور گناہوں پر دلیر ہو جائیں، گناہوں کی بھرمار شروع کر دیں، نہیں، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس سے زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی رحمت پر یقین رکھیے، اس کی رحمت پر اتنا یقین پختہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہماری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دوسری چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب دو رحمتیں، اللہ کی رحمت کاتب نفس رحمہ اور نبی کی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو ہمیں تو دو رحمتیں، اللہ کی رحمت بھی اور نبی کی رحمت بھی نصیب ہے۔ ہم مسلمان کیسے خوش قسمت لوگ ہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں کا اقرار کر لیں اور تھوڑی بہت کوشش کرتے رہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر راضی ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو خاص طور پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے گا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آمین۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔